أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وترضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. آية نمبر 64 سے سٹارٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی بات کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے. تو کل ہم نے یہ بات شروع کی تھی. جلدی سے کون ریکیپ دے گا اس کا کہ کل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہاں تک پڑھا تھا؟ اب میں سے کون مجھے ریکیپ دے گا کل جو ہم نے آیات پڑھی ان کا؟ میں بتاؤں جی جی کوئی بھی مت آپ بتا دیجیے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک گروپ آف پیپل کے ساتھ بیٹھے تھے اور جو اپنا علم شیئر کر رہے تھے تو کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور پھر کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے. تو کیونکہ حضرت موسیٰ خود صاحب کتاب بھی تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی تو ان کو لگا کہ شاید وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں، میرا ایک اور بندہ ہے خضر جو تم سے زیادہ علم والا ہے. تو پھر یہ اپنے اسٹوڈنٹ یا اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر کو ڈھونڈنے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ پکی ہوئی مچھلی ساتھ لے کے جاؤ اور جہاں یہ پکی ہوئی مچھلی دریا میں چلے جائے گی وہاں تمہیں حضرت خضر ملیں گے. تو یہ لوگ چلتے چلتے پھر تھک گئے تھے تو سو گئے اور پھر مچھلی نے سرنگ بنا کے دریا میں چلے گی اور حضرت یوشع بن نون نے سوچا کہ جب حضرت موسیٰ اٹھیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا. لیکن جب حضرت موسیٰ اٹھے تو وہ جلدی میں تھے کہ جلدی سے ہم اپنا کنٹینیو کرتے ہیں سفر، اور شیطان نے یوشع بن نون کو بھلا دیا بتانا. تو پھر حضرت موسیٰ نے بعد میں جب بھوک لگی تو کہا مچھلی لا دو، تو پھر انہوں نے کہا یہ تو چلی گئی ہے. تو پھر وہ لوگ واپس وہاں گئے جہاں مچھلی ایک دن اور ایک رات کی مسافت پہ آگے آ گئے تھے. پھر وہ واپس وہاں گئے جہاں مچھلی گئی تھی، وہاں ان کو حضرت خضر سے ملنا تھا. بالکل. تو یہیں ابھی واپس جانے والی آیت انشاءاللہ ہم آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جو لاسٹ ہم نے آیت کی تھی آیت 63 تک، تو وہاں پر یہی تھا کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ نے ان کو بھوک لگی، وہ تھک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مچھلی لاؤ کہ اس میں سے کچھ کھا لیں. تو ان کو پھر یاد آیا جو ان کے خادم تھے یوشع بن نون کے کہ مچھلی تو ہے ہی نہیں، وہ تو پانی میں چلی گئی. اور اس سے پہلے تفاسیر میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ مچھلی، کیونکہ لمبا سفر تھا، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے ڈیز سے وہ کنٹینیوسلی سفر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مچھلی میں سے وہ کچھ نہ کچھ کھاتے ہو. تو یہی نہیں کہ صرف وہ مچھلی جو ہے وہ پکی ہوئی تھی، بلکہ اس کا کچھ حصہ کھایا ہوا بھی تھا. اور اس کے باوجود بھی یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ پانی میں ایک تو زندہ ہو کے چلی گئی، اور دوسرا یہ کہ کس طرح گئی کہ وہ سے ایک ٹنل سا بنا لیا، ایک سرنگ سی بنا لی. تو پھر اب جب ان کو یہ بات پتہ چل گئی تو ان کو یہ تھا کہ یہ وہی جگہ تھی. یوشع بن نون کو تو یہ بات نہیں پتا تھی کہ جہاں پہ مچھلی پانی میں جائے گی وہاں پہ ان کو خضر علیہ السلام سے، خضر تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ تو عبدم من عبداللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ بات پتا تھی کہ جہاں مچھلی پانی میں جائے گی وہ اس جگہ پہ انہیں ان شخص سے ملنا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلے ہیں. اب یہ سایہ مبارکہ میں یہی ہے کہ قال ذالک کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا، کہ انہوں نے کہا یہ تو وہی بات تھی جس کی ہمیں تلاش تھی. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ظاہری بات ہے اب وہ اپنی جگہ سے واپس آ گئے تھے، تو وہ واپس اپنے قدموں کے نشانوں پر چلتے ہوئے چلے گئے تاکہ اسی جگہ پر پہنچے جہاں مچھلی پانی میں گئی تھی. پھر وہاں پر کیا ہوا، جب واپس وہ اسی جگہ پر پہنچے، یعنی اس جگہ پر جہاں پہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے نا، پتھر پہ سر رکھ کر،
تو وہیں پہ فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پر ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام نہیں بتایا، لیکن نام ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا، جنہیں ہم نے دیا اپنی خاص رحمت میں سے. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے ان کو خاص علم سکھایا. من لدنا اسپیشلی فرام آر سائڈ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک ایسا علم جو خاص ہماری طرف سے تھا. وہ کون سا علم تھا؟ وہ غیب کا علم تھا، کہ ان کو کچھ غیب کی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے. کس طرح سے بتا دیا کرتے تھے؟ واللہ عالم. زیادہ تر غیب کا علم جو لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ انبیاء کرام کو علم کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ بات تو ان کا نام تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا نام تھا، جیسے ابھی مدیحہ نے بھی بتایا کہ خضر علیہ السلام ہم کہہ رہے ہیں ان کو. اب کیا خضر علیہ السلام نبی تھے؟ تو اچھا، کلیئرلی اس کے بارے میں جو ہے بات نہیں آتی کہ کیا وہ نبی تھے یا وہ نبی نہیں تھے، اللہ کے کوئی ولی تھے. لیکن کیونکہ یہاں پر یہ آگے بھی ہم جب دیکھیں گے ڈیٹیلز تو ہمیں اور بات پتہ چلے گی. لیکن یہاں پہ جیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کو خاص علم دیا گیا تھا. تو وہ خاص علم کیا تھا؟ غیب کا علم تھا. تو وہ کس طرح سے دیا گیا تھا؟ تو پھر مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جو خاص علم ہوتا ہے تو وہ تو وحی کے ذریعے ہی دیا جاتا ہے. تو اگر کسی پر وحی آتی ہے تو اس کا مطلب کہ پھر وہ نبی ہی ہے. تو اس طرح سے ڈائریکٹلی ہمیں نہیں پتا چلتا کہ وہ نبی تھے یا نہیں. لیکن ایک ازیوم کیا ہے علماء کرام نے ان معلومات کو لے کر اس پر یہ بات ازیوم کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نبی ہی ہوں. اچھا، اب جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے، اچھا تو حدیث شریف میں، اچھا مل تو گئے. اس سے حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے تو یہ جو ہے وہ سو رہے تھے اور چادر تان کر سو رہے تھے، یعنی اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ پورا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ چادر سے کور کیا ہوا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہیں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ اور تو کوئی شخص کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا، یہیں پر ایک شخص نظر آ رہا ہے جو چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہیں سے جو ہے وہ سلام کیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ حیران ہوئے کہ اس بیابان میں، اس ویرانے میں کس نے مجھے سلام کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو پھر انہوں نے سوال کیا دوبارہ پوچھا، انہوں نے پوچھا کیا؟ موسیٰ بنی اسرائیل سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں موسیٰ بنی اسرائیل سے ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس واقعے میں جتنی باتیں بتا رہی ہوں یہ سب حدیث شریف میں ہیں. تو اس بات سے بھی پتا چلا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہاں جاؤ تو تمہیں ہمارا بندہ ملے گا، اسی طرح سے خضر علیہ السلام کو یہ بات کی بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ آ کر آپ سے جو ہے وہ آپ کے علم میں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تو پھر وہی بات ہے کہ یہ بات بھی اگر ان کو پتا چلی کہ ایک شخص موسیٰ میرے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں جو کہ، اور وہ میرے پاس آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے میرا علم، تو پھر وہی بات ہے کہ کیسے پتا چلا؟ وہ وہی کے ذریعے ہی پتا چلا. اب پھر اور ایک اور چیز جو تفسیر میں آتی ہے کہ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا تھا، تو وہ ایکچولی ان کا نام نہیں تھا بلکہ ان کی صفت تھی یا ان کی ایک نسبت تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے تھے نا تو وہاں پر سبزہ اگ جاتا تھا، ہریالی ہو جاتی تھی، گھاس اگ جایا کرتی تھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک معجزہ دیا تھا یا خاص صفت سے ان کو نوازا تھا کہ کسی بھی بنجر زمین پر وہ بیٹھتے تھے اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے اٹھا کرتے تھے تو وہ ہری گرین ہو جاتی تھی، وہاں پہ سبزہ اگ جایا کرتا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کا نام ہی جو ہے وہ خضر رکھ دیا. خضر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین، سبز رنگ کو خضر کہتے ہیں. سبزیوں، ہاں گنبد خضرا می صحیح کہہ رہی ہے. اور سبزیاں جو گرینز ہوتی ہیں ان کو خضراوات کہتے ہیں. واللہ اعلم.
اچھا نہیں پتا، اصل نام نہیں پتا، نہیں حدیث شریف میں جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں وہ میں شیئر کرتی جا رہی ہوں. ان کا اصل نام پوچھ رہی تھی فضیل. آپ ادھر آ جایا کریں نا. تھوڑا سا آپ شیئر بھی کرتی ہیں تو یہاں پر آ جاتا ہے یہاں. تو یہ والی بات ہوگی. اچھا تو پھر اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھلائی کا جو علم عطا کیا گیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں. تو یہی بات ہے کہ اب اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے جو انہوں نے یہ بات پوچھی. تو حالانکہ آلریڈی جب انہوں نے نام پوچھا تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دی ہے میرے آنے کی، ہے نا. تو یہ سوال کرنے کا کیا وہ ہے، وہی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. مجھ سے پڑھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے سوال کس لیے کیا انہوں نے اس طرح سے کہ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کا کے ساتھ رہ سکتا ہوں. اتباع کا مطلب لٹرل ہوتا ہے آپ کے پیچھے چلنا، آپ کو فالو کرنا، کہ آپ کو جو بغیر اجازت لینا. یہ ادب کا تقاضا ہے. خاص طور پر یہ جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، اس کا ادب اور مقام ہے، اور اس کی اجازت ہر کام کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت سے، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہوں. تو اس سے جو ہے وہ استاد کا مقام پتہ چل رہا ہے. کیا استاد کا مقام پتہ چل رہا ہے کہ یہ اپنے دور کے رسول تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، لیکن اس کے باوجود جب علم سیکھنے آ رہے ہیں تو کتنے ادب سے آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے کیا دیکھا تھا، ادب سے پہلے بھی ان کو کتنا زیادہ شوق تھا. یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہاں جاؤ، مجمع البحرین، جہاں دو دریا جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور وہاں تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا جس سے تم علم سیکھو گے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اتنی مشکل اور مشقت میں ان کو نہ ڈالتے. اتنا جو ان سے سفر کروایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ غیب کا علم ان کو بھی دے دیتے، ہے نا. جو وحی کے ذریعے شریعت کا علم موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا تھا، تو وہ غیب کا علم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سبق دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس کسی چیز کا مکمل علم نہیں ہے. اور پھر ان کا امتحان بھی لینا چاہ رہے تھے کہ ایک تو یہ کہا کہ مجمع البحرین تک چلے جاؤ، اور اس کے بعد پھر جب وہ جگہ تھی تو وہاں پر بھی کیا ہوا کہ وہ ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے دیکھا کہ مچھلی پانی میں چلی گئی، اور وہ جو ہے وہ ان کو بتایا نہیں، اور وہ اپنی جو ڈیسٹینیشن تھی اس سے مزید آگے چلے گئے. تو یہ ایک طرح سے ان کا امتحان بھی تھا کہ یہ کتنے سچے ہیں اپنی طلب علم میں، اور اس کے لیے کتنی حد تک جا سکتے ہیں اور کتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں. تو بہت سارے جو ہے نا اس میں لیسنز ہمیں ملتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا جو درجہ ہے اور اس کی طلب ہے اور اس کے جو آداب ہیں. جی ہاں، بڑا جس کو اٹھاتا ہے وہ چھوٹے سے لے حاصل کر سکتے. ویری گڈ نبیہا، بھائی میں بڑا ہوں، میری شام کو گستاخی ہو جائیں گی. بالکل نبیہا نے اتنی اچھی بات کہی. بالکل یہ بھی بگ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ میں اتنا بڑا ہوں اور اپنے سے چھوٹے سے علم حاصل نہیں کر سکتا. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی علم کی عمر کی قید نہیں ہے، اور نہ کوئی اپنے رتبے کو اتنا بڑا سمجھے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ میں کسی چھوٹے سے علم حاصل نہیں کر سکتا. جو چیز جس کو آتی ہے اور آپ سے زیادہ آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ جا کر علم حاصل کریں، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ اسی ادب کے ساتھ، یا یہ نہیں کہ اکڑ میں ہی رہیں کہ میں تو خدا نہ خواستہ موسیٰ علیہ السلام سے کر سکتے تھے، میں تو جو ہے وہ رسول ہوں، میں تو صاحب شریعت ہوں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اور جو ان کے اندر سیکھنے کا انتھوزیازم تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ علم حاصل کیا. اب جب انہوں نے یہ سوال کیا تو جواب میں خضر علیہ السلام نے یا کیا جواب دیا، قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ صبر کے ساتھ رہنے پر میرے ساتھ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، یا آپ کی استطاعت نہیں ہے
یہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں. اب یہ کیوں کہا تھا کہ یہ کیپیسٹی نہیں؟ آگے آیات آئیں گی اور واقعہ بڑھے گا تو پھر ڈسکس کریں گے. تو اب جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے یا آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ صبر کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وَكَيْفَ، اچھا انہوں نے مزید کہا، سوری، یہ خضر علیہ السلام کا ہی اگلی آیہ مبارکہ ہے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ کس طرح سے جو ہے وہ صبر کریں گے اور جن باتوں کی آپ کو پوری طرح سے واقفیت نہیں ہے ان پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ کہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آئیں گی کہ جن کے بارے میں ان کو موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہوگا اور خضر علیہ السلام کو علم بھی ہوگا، اور ان کو کچھ باتوں کی اجازت بھی دی جائے گی، اور جو وہ آگے کریں گے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے، اس پر آپ، اور واقفیت نہیں ہے اس پر، صبر کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ سَتَجِدُونِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہ انہوں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا أَعْصِينِي لَكَ أَمْرًا، اور میں جو ہے وہ آپ کے حکم میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. ظاہری بات ہے اتنے لمبا سفر کر کے اتنی مشکلیں اٹھا کر جب وہ آئے تھے، تو ان کو اگر انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا میرے ساتھ علم حاصل کرنا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے، یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں اگلے سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان اپنی طرف سے تو کہتا ہے کہ میں تو اپنا بیسٹ آپ کو دوں گا، لیکن پھر اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا آ رہا ہے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن سے جب کچھ الگ ہو جاتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوگا کہ وہ اس پر صبر نہیں کر سکے. تو اب جب انہوں نے ایشورنس دے دی موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ مجھے جو ہے وہ صبر کرنے والا پائیں گے، تو اس کے جواب میں پھر خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کہ اگر آپ میری اتباع کریں گے، آپ میرے ساتھ چلیں گے، تو آپ مجھ سے بس سوال مت کیجیے گا کسی بھی بارے میں. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس چیز کا آپ سے ذکر کروں کہ میں جو بھی کروں یا میرے ساتھ جو کچھ بھی واقعات ہوں، اس میں انہوں نے کنڈیشن کیا رکھ دی کہ آپ کوئی سوال نہ کریں، جو ہو رہا ہے بغیر سوال کے جو ہے وہ مجھے بس فالو کرتے جائیں، یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے بارے میں نہ بتا دوں، کہ جب صحیح وقت آئے گا تو میں خود آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ میں نے کیا کیا اور یہ کس لیے کیا. یہاں پر رک جاتے، ایک چیز دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات تو خیر وہ ان کی کنڈیشن تھی نا، کہ جب کوئی آپ کا ٹیچر ہوتا ہے تو اس کی جو سرٹن کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ میں آپ کو سکھاؤں گا، اور آپ کو جیسے کلاس روم میں بھی ہوتا ہے، جب آپ لوگ نئے جاتے ہیں تو ہر ٹیچر اپنے کلاس روم رولز آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرے کلاس روم رولز ہیں، اور پھر آپ پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی یہی کیا کہ جو ان کے رولز تھے وہ بتا دیے کہ آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ شریعت میں ہماری، تو یہ تو ایک ایکسیپشنل کیس تھا، ہے نا، ہماری شریعت میں سوال کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سوال پہلے یہ بتا دیجئے کہ سوال کرنا شریعت کے حساب سے کرنا چاہیے یا سوال نہیں کرنا چاہیے؟ بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے ہیں. اچھا، بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے، اور یہ اب کہہ رہی ہیں کثرت سوال نہیں کرنی چاہیے، یعنی بہت زیادہ سوال. وہی بات کہ جی فرزانہ آنٹی. جی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل کرنے کے لیے ہو وہ سوال کیا جا سکتا ہے، یا کوئی معلوم کسی چیز کو جاننے کے لیے. بالکل، آپ اگر کسی چیز کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، کہ آپ کے پاس علم نہیں، دیکھیں اگر سوال نہیں کریں گے نا، تو سوال نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ لیکن تو اگر آپ سیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ نے سوال پوچھا اور آپ کو وہ بات پتہ چل گئی، تو وہ بالکل کرنا چاہیے.
لیکن اگر آپ اس طرح سے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو جو ہے وہ اس کے علم کو چیک کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، یا دیکھنے کے لیے سوال کرتے ہیں، کسی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، جیسا کہ کون سوال کیا کرتے تھے پریشان کرنے کے لیے؟ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل. یہ جو عادت تھی نا کہ اب زبردستی بیجا ایکسیسو یعنی کثرت سوال کرنا، اور بس آپ کو بات پتا چل بھی گئی ہے، اب اس میں جو ہے وہ کیڑے نکالنے کے لیے اور ڈیٹیلز مزید پریشان کرنے کے لیے آپ سوال کر رہے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کرتی تھی. تو ایسا کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن جاننے کے لیے اور آپ کی لا علمی ہے تو اس میں جو ہے وہ سوال کرنا تو اچھی بات ہے. تو یہ والی چیز ہو گئی. آگے دیکھتے ہیں. اب ایک ان کا آج سفر ہم کر لیتے ہیں، پھر اینڈ میں ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ کریں گے ایک ایکسٹرا بات. اب چلو، اب ان کا سفر تو سٹارٹ ہو گیا. آیا نمبر ہم 71 کر رہے ہیں. فن طلقا، کہ چنانچہ یہ دونوں روانہ ہوئے. کہ کون روانہ ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور خضر علیہ السلام کے ساتھ. اب کیا ان کے ساتھ یوشع بن نون تھے؟ تو یہاں سے پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ یہاں پر ڈوئل کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ دونوں روانہ ہوئے. تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ یوشع بن نون وہاں سے پلٹ گئے ہوں گے، آگے جو ہے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے. اب یہ دونوں نکلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے ایک کشتی میں. خرقہا، پس اس نے اس یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اس کو سوراخ کر دیا. یہاں پر آ رہا ہے خرقہ کا لٹرل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اکھاڑنا. جی، چیر ڈالنا آپ کے پاس آ رہا ہے. ہاں، کسی چیز کو اکھاڑنا، کھینچ کر اکھاڑ دینا، توڑ دینا، یہ اس کا لٹرل مطلب ہوتا ہے. قال اخرقتها لتغرق اہلها. تو اب جب یہ دیکھا، ایک دیکھیں، اب پہلے آپ سرکمسٹانس، یہ ایک آیت کو دیکھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کشتی میں جب وہ سوار ہو گئے. اچھا، اور اس کے بارے میں کیا بات آتی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہونا چاہ رہے تھے، ان کو کہیں دوسری جگہ جانا ہوگا یقینی طور پر، تو انہوں نے سامنے کشتی دیکھی، اور جو وہ کشتی والے لوگ تھے وہ خضر علیہ السلام کو پہچان گئے، وہ ان کو پہلے سے جانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں تک جانا ہے، آپ کی کشتی میں چلے جائیں. تو انہوں نے بالکل مان لیا، جو کشتی والے تھے، کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو لے جاتے ہیں. اور کیونکہ وہ خضر علیہ السلام کو پہچان گئے تھے، ان کو پہلے سے جانتے تھے، تو انہوں نے ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی، ان سے کوئی کرایہ بھی نہیں لیا، مطلب فری میں وہ ان کو لے کر جا رہے تھے. تو اب جب تھوڑا سا سفر آگے بڑھا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے اس میں سوراخ کر دیا، یا کسی طرح سے اس کا کوئی جو ہے وہ لکڑیوں کے بنے ہوئے پٹوں سے ہوتی ہے، تو وہ کوئی پٹا وغیرہ توڑ دیا ہوگا. تو اب جب یہ توڑ دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان تو ہوا. ایک تو جس نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کشتی نقصان عیب کیا. دار ہو گئی، جی عیب دار ہو گئی کشتی. جی جی بالکل، عیب والی کشتی ہو گئی. اور دوسرا کیا ہوا کہ اگر آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تو اب اس میں پانی آ جائے گا نا، پانی آنے سے کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائے گی. تو یہی کہا کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہ آپ نے اس کو جو ہے اس میں سوراخ کر دیا ہے، یا اس کا پٹرا جو ہے وہ اکھاڑ دیا ہے، کہ جو اس کے کشتی والے ہیں وہ ڈوب جائیں. کہ انہوں نے آپ پر احسان کیا، آپ کو فری میں لے جا رہے ہیں، اور آپ ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈوب جائے اور ہم کشتی میں سوار ہیں. ظاہر بات ہے جو کوئی کشتی میں سوار ہوگا سبھی ڈوب جائیں گے. تو جنرلی اگر کوئی اس طرح سے ایک چیز ہوگی کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو دماغ سے انسان کے نکل جائے گا کہ مجھے سوال نہیں کرنا. یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز، اور اب آپ کو لگے گا یہ کیا کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں سب لوگ ڈوب جائیں، آپ چاہتے ہیں ہم بھی ڈوب جائیں. تو یہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور وہ اس کنڈیشن کو بھی بھول گئے کہ ان کو سوال نہیں کرنا تھا. اور آگے مزید انہوں نے فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرَ، آپ نے جو ہے نا یہ بہت برا کام کیا ہے، بہت خوفناک کام کیا ہے. تو یہ ان کا ایک نیچرل ری ایکشن تھا کہ وہ بھول گئے کہ مجھے سوال نہیں کرنا تھا، اور انہوں نے سوال کر دیا. اور جواب میں خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ
انک لن تستطیع معی صبرا، کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے اندر ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر کر سکیں، کہ جو غیب کا علم یا جس وجہ سے جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا تھا خضر علیہ السلام کو کہ آپ یہ کام کریں، وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے، اور وہ اپنی نیچرل جو ہے جیسے انسان کی طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے انہوں نے دیکھا کہ ایک ان یوزل حرکت ہوئی ہے تو اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا اور سوال کر دیا۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ چلیں یہ آیت دیکھ لیتے پھر وہ بتاتی ہوں۔ آیت نمبر 73 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہ آپ میرا مواخذہ